السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ علامہ اقبال کے کلام کی شرح میں نظم شکوہ کے حصہ نمبر 6 چشم کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں بند نمبر 21 تا 24 کی تشریح پیش کروں گا۔ تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں اور احباب کو بھی دکھائیں، شیئر کیا کریں یار، بہت مزے کا کام ہونے والا ہے۔ تو علامہ اقبال اس نظم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں شکوے اور شکایتیں پیش کر رہے ہیں۔ اقبال عرض کرتے ہیں، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟ سوالیہ لہجہ ہے، یعنی اے اللہ تو بتا کہ ہم نے تجھے چھوڑا ہے، تجھے خدا ماننا چھوڑ دیا ہے، یا تیرے رسول کو رسول ماننا چھوڑ دیا ہے؟ بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا؟ کیا ہم نے بت بنانے شروع کر دیے ہیں اور بت توڑنے والی عادات ہماری ختم ہو گئی ہیں؟ اے اللہ ہمیں بتا ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا بت بنا رہے ہیں؟ کیا ہم بت شکنی توڑ ختم کر چکے ہیں؟ عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟ کیا ہم عشق کو چھوڑ چکے ہیں؟ کیا ہم عشق کی دیوانگی کو چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق چھوڑا ہے ہم نے، اور رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا؟ کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی اور اویس کرنی کی رسموں کو چھوڑا؟ حضرت سلمان فارسی اور اویس کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے چاہنے والے اور عاشق تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان بھی میرے گھر کا فرد ہے، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اب کہاں سلمان اور کہاں نبی پاک؟ اب نبی پاک کا جو خاندان ہے عرب میں قبیلہ قریش، اور سلمان فارسی عجم میں ایران کا باشندہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اویس کرنی کے بارے میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں، بہت پیار تھا نبی پاک کو اویس کرنی سے۔ یہ اویس کرنی جو ہے نبی پاک کے عاشق ہیں، جو نبی پاک کے دور میں زندہ تھے، مسلمان بھی تھے مگر آپ کی زیارت نہ کر پائے، اور بعد میں نبی پاک نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ اویس کرنی سے ملیں گے تو انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو بعد میں حضرت عمر، حضرت علی جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر کہا تھا کہ امت محمدی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ ہم اگرچہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، لیکن تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آگ اب بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے، اب بھی تیری بڑائی کے قائل ہیں، تجھ سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے، اور زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی حضرت بلال حبشی کی زندگی کی طرح ہے، جیسے وہ امیہ بن خلف کی غلامی میں بڑی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، بڑی مصیبتوں کا شکار تھے، بعد میں حضرت ابو بکر نے انہیں خرید کے آزاد کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بڑی مشکل گزر رہی ہے جس حضرت بلال حبشی کی زندگی تھی، کہ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی۔ وقت گزر گیا ہے، وہ اگرچہ وہ پرانا عشق ہمارے اندر نہیں ہے، ظاہر ہے صحابہ کرام کے دور میں جو عشق تھا، جو عشق خدا تھا، عشق رسول تھا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، ہم تیری رضا میں راضی ہو کے ویسے نہیں چلتے جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین چلا کرتے تھے۔ مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور ہمارا دل اتنا بے چین نہیں جتنا ان کا دل ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، اگرچہ ہم وفاداری کا آئین بھی نہیں مان رہے، تیرے ساتھ وفاداری بھی پوری طرح نہیں نبھا رہے ہم، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ یعنی بڑے شوق انداز میں اقبال جو ہے ایک عام مسلمان کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اللہ پاک کے حضور،
کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی تو ہم پہ نعمتیں کرنے لگتا ہے، کبھی ہمارے دشمنوں پہ کرنے لگتا ہے۔ تو بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے اللہ پاک، تو بھی ہر جائی ہے، تو نے بھی ہر کسی کو اپنا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سب کا ہے۔ اب قرآن پاک جہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین میں سارے جہان آتے ہیں، صرف مسلمان نہیں آتے، صرف انسان نہیں آتے، صرف یہ دنیا نہیں آتی۔ اس کائنات میں جہاں جہاں کوئی جہان موجود ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ تو سب کا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے بس میرا ہی ہے، جس طرح وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک ماں کے بہت سے بچے ہوں تو ہر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ ماں بس میری ہے، لیکن ماں تو کہتی ہے کہ سارے ہی میرے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال ہے۔ فَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، تو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے عیال یا کنبے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جگہ۔ ایک مسلمان یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کا اللہ کسی اور پہ رحمتیں کرے، حالانکہ اللہ تو سب کا ہے، اور جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے گا اللہ اس پہ مہربانی کرے گا۔ اور اصولوں سے مراد دین اسلام کے اصول نہیں لے رہا میں، فطرت کے اصول لے رہا ہوں۔ جو فطرت کے اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اس دنیا میں ترقی کرے گا۔ اور سر فاراں پہ کیا دین کو کامل، تو نے کوہ فاراں پہ تو نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں دین مکمل ہو گیا، سارے دین کے معاملات تو نے بتا دیے، اور ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے ایک اشارہ کیا، ہزاروں لوگوں نے اپنے دل تجھ پہ قربان کر دیا، آتش اندوز کیا، عشق حاصل تو نے اللہ جو ہم نے عشق میں کمایا اس کو تو نے جلا کے راکھ کر دیا، بھونک دی گرمی رخسار سے محفل، تو نے اپنے چہرے کی گرمی دکھائی اور ساری محفل کو پھونک دیا، یعنی تو نے دین مکمل کر دیا۔ ایک اشارہ کیا، سب تجھ پہ دل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آتش اندوز کیا عشق حاصل تو نے، اور عشق سے جو کچھ حاصل ہوا اس کو تو نے جلا دیا، ختم کر دیا۔ یعنی عشق کا کام ہی یہی ہے کہ جلا دیتا ہے، عشق ایک آگ ہے۔ اور پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، اور تو نے اپنی گرمی رخسار سے اپنا جلوہ دکھا کے پوری محفل ہی جلا دی۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہے تجھے یاد نہیں؟ آج ہمارے سینوں میں عشق کی چنگاریاں کیوں نہیں جل رہی؟ آج ہمارے سینے میں عشق کی آگ کیوں نہیں روشن؟ ہم وہی سوختہ ساما، ہم وہی ہیں جن کا سامان جل چکا ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، تجھے یاد نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک تو بھولنے والا نہیں، ہر چیز یاد ہے۔ لیکن ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے بھول گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے جس میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ تو یہاں بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور 24 نمبر بند ہے کہ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ وادی نجد جہاں مجنوں صاحب جو ہے وہ لیلا کے عشق میں پھرتے تھے، تو مراد اسلام کا جو دار اسلام ہے، اسلام کے جو علاقے ہیں، مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، وہاں وہ شور سلاسل، زنجیروں کا شور ختم ہو گیا، وہ دیوانگی چلی گئی۔ کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ جو کیس تھا وہ لیلا کے محمل کو دیکھنے کا دیوانہ نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا۔ وہ حوصلے بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہے، دل بھی نہیں رہا۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں، کمزور ایمان والے مسلمان ہیں ہم۔ اور گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق کے محفل نہ رہا، گھر ایسا اجڑا کہ تو ہماری محفلوں کی رونق کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اللہ پاک اے خوشازو، اے خوشا روز کہ آئیو بسد ناز آئی، یعنی اللہ پاک سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی دن پھر ہماری محفل میں آ جا۔ حالانکہ اللہ پاک کو آنے جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی جگہ کی، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اقبال جو ہے ایک عام مسلمان کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں کہ اے خوشا روز کہ آئیو بسد ناز آئی، یعنی وہ دن ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، بڑا خوشی کا دن ہوگا جب تو ہماری محفل میں آئے گا اور پورے ناز نخرے کے ساتھ آئے گا۔ بے حجابانہ سوئی محفل ماں باز آئی، اور ہماری محفل کی طرف تو کیا آئے گا؟ بے حجابانہ، سارے حجاب اتار کے ہماری محفل میں جب تو آئے گا، یعنی ہمیں اپنی مہربانیاں عطا کرے گا، ہم پر عنایات کرے گا، ہم پہ عطائیں کرے گا، تو ہم بالکل اس دنیا میں چھا جائیں گے۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم پہ اپنی عنایات کا دروازہ کھولے اور مسلمانوں کو
पहले से अरूज अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, ना भी हो फिर भी कर दीजिए कमेंट, बंदे को हौसला रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।